اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بلند صلوات۔ عزیزان محترم و سامعین غرامان قدر، طلباء کرام، آج ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا کی زندگی اور مولا کی سیرت پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ طلباء ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مولا سلسلہ امامت میں کس نمبر پر ہیں؟ 7ویں نمبر پر۔ سلسلہ امامت میں 7ویں نمبر پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام کی جو ولادت ہے وہ ولادت 7 صفر کو ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہجری ہے وہ سن 128 ہجری تھی کہ جب امام علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ ولادت ہوئی۔ 7 صفر کو مولا کی ولادت ہے، اور مولا کی جو شہادت ہے وہ 25 رجب المرجب سن 183 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی ہے۔ ہر امام کی، جتنے بھی امام ہیں، ہر امام کی جو زندگی ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے، آزمائش سے دوچار ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں آزمائش الہی اس کو ٹچ نہ کرے، اس تک آن نہ پہنچے۔ تو جس طرح باقی ائمہ اطہار کی سیرت میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح ائمہ اطہار علیہم السلام نے مشکلات کا سامنا کیا ہے، بالکل وہی انداز آپ کو ملے گا کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی وہی سامنا کیا ہے۔ میرے مولا کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ذرا یہ توجہ سے سنیے گا۔ مولا کی والدہ محترمہ کا جو نام ہے وہ حمیدہ خاتون ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ حمیدہ خاتون۔ اور والد گرامی کا نام، وہ تو آپ جب آپ بچے تھے، بالکل چھوٹے تھے، تو کم از کم تمام ائمہ کے نام آپ لوگوں نے یاد کر لیے تھے، کیونکہ مکتب تشیع میں یہ ہوتا ہے کہ والدین ائمہ اطہار کے نام اپنے بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ائمہ اطہار کے نام اور 12 اماموں کے نام آپ بچپن میں یاد کر کے آئے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بابا کا نام، والد گرامی کا نام کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ولادت میرے مولا کی کس جگہ پر ہوئی، کہاں پر ہوئی؟ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ، یعنی جناب محترمہ حمیدہ خاتون کے ساتھ بیت اللہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے ابوا، تو ابوا میں ولادت ہوئی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ مولا اس دنیا کو علم سے اور ادبیات سے اور اخلاقیات سے پر کرنے کے لیے مقام ابوا پر مولا کی ولادت ہو گئی۔
امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جیسے ولادت ہوئی، اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آتے ہی روتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ اگر گریہ نہ کرے والدین بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے نے گریہ نہیں کیا، خدا جانے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، پریشانی سی شروع ہو جاتی ہے والدین کی۔ تو جو آئمہ اطہار کی ولادت ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جو عام لوگ جس طرح کی ولادت ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، روتا ہے اور کوئی چیز نہیں جانتا، کسی چیز سے واقف نہیں ہوتا۔ لیکن جتنے بھی معصوم ہیں، انبیاء اور آئمہ اطہار، ان کی ولادت کا جو سلسلہ ہے وہ ذرا ایک الگ سے ہے۔ اب میں سب کی ولادت کو بیان نہیں کروں گا، لیکن اتنا بتاؤں گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام مولا کی جب ولادت ہوئی تو کیا انداز تھا، آتے ہی مولا نے کیا کیا، کیا مولا نے گریہ کیا یا کوئی اور کام تھا، کوئی اور عمل تھا جس کو ساتویں امام نے انجام دیا۔ تو اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ خود مولا کی والدہ محترمہ جناب بی بی حمیدہ خاتون نے یہ بیان دیا ہے کہ جب میرا بیٹا اس دنیا میں اس کی ولادت ہو گئی تو میرے بیٹے نے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا رخ خدا کی طرف کیا، یعنی آسمان کی طرف چہرے کو اٹھایا اور کلمہ شہادتین کو مولا نے پڑھا، یعنی آتے ہی پیغام دے دیا کہ ہم جاہل نہیں ہیں، ہمیں سب کا پتہ ہے، بالخصوص ہم اپنے خدا کو پیدا ہوتے ہوئے ہی جانتے ہیں۔ اتنی معرفت آپ اور ہم بڑے ہو کر بھی اپنی پوری زندگی میں خدا کی ذات کے لیے حاصل نہیں کر پاتے، جو معرفت وہ پیدا ہوتے ہی لے کر آتے ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد کے ساتھ۔ مولا کے دائیں بازو پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا دائیں بازو پر؟ لکھا ہوا تھا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ یہ تحریر تھی کہ جو مولا کے بازو پر لکھی ہوئی تھی۔ اب اگر آپ تمام آئمہ اطہار کی ولادت میں آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف آئمہ اطہار کے بازو پر مختلف تحریر لکھی ہوئی تھی۔ 12ویں سرکار کے بازو پہ الگ سی تحریر لکھی ہوئی تھی، اور دیگر آئمہ اطہار میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ تو تحریر لکھی ہوتی ہے امام کے بازو کے اوپر۔ امام عالی مقام مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام موسیٰ ہے۔ نام کیا ہے؟ نام مولا کا موسیٰ ہے اور لقب مولا کا کاظم ہے۔ توجہ میری طرف رہے، نام کیا ہے؟ موسیٰ ہے، اور جو لقب ہے مولا کا وہ لقب کیا ہے بیٹا؟ سارے بولو۔ کاظم۔ کاظم مولا کا لقب ہے۔ کاظم کا معنی کیا ہے؟ کاظم کا معنی ہے غصے پر قابو پانے والے، جو غصے پر کیا کرے؟ کنٹرول کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کاظم۔ اگر آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی نگاہ سے یہ آیت گزری ہوگی کہ جس میں اللہ نے اپنے بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور ان اوصاف میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں کاظمین الغیظ، وہ غصے پر کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو آپ کو اور ہمیں کم از کم یہ صفت اپنانی ہے کہ مولا کی سیرت سے یہ جو غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، یہ غصے پہ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ غصے میں آ کر بندہ نقصان کر دیتا ہے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اس نقصان میں نہیں پڑتا، وہ قابو کرتا ہے، وہ کنٹرول کر لیتا ہے، اور خدا کی رضامندی ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتی ہے۔ تو موسیٰ میرے مولا کا نام ہے اور کاظم میرے مولا کا لقب ہے۔ یہ ایک لقب ہے کاظم، اور القاب بھی ہیں، لیکن مشہور کیا ہے؟
کاظم لقب مولا کا مشہور ہے۔ ایک اور لقب ہے، وہ لقب ہے صابر۔ کیا؟ صابر۔ اور صابر کا کیا معنی ہے؟ صبر کرنے والے۔ اور لقب ہے امین، جو امین یعنی جو خیانت نہیں کرتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ امین۔ خیانت ایک ہے کہ انسان بندے سے خیانت کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان خدا سے خیانت کرے۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، جن معاملات کا تعلق خدا سے ہے، اگر ان کو کوئی انجام نہیں دیتا صحیح طریقے سے، تو گویا وہ خائن ہے، خیانت کار ہے، لیکن کس کا؟ خدا کا۔ ایک ہے کہ بندے کے معاملات میں خائن ہے اور خیانت کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اچھا، اس کے بعد مولا کا ایک لقب ہے عبد صالح۔ کیا لقب ہے؟ عبد صالح۔ عبد صالح، عبد یعنی بندہ، صالح یعنی نیک۔ تو آپ ذرا چست ہو کر بیٹھیں نا، چست ہو کر بیٹھیں، اور تاکہ گفتگو کرنے میں اور آپ کو دیکھنے میں جو ہے ایک ہم بھی چست ہو کر بیان کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات۔ تو توجہ رہیے۔ اب یہ ہے کہ ایک لقب ہے باب الحوائج۔ باب کس کو کہا جاتا ہے؟ دروازے کو۔ حوائج، حوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ حوائج جمع کا لفظ ہے نا، بہت ساری حاجتیں، حاجتوں کا دروازہ۔ تو یہ مولا کا جو لقب ہے نا باب الحوائج، یہ بھی مشہور ہے۔ کیونکہ جو اہل قلم حضرات ہیں انہوں نے لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ مولا کے روزے پر جو بھی مشکلات میں گھرا ہوا بندہ جس نے بھی آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا ہے، تو خدا کے حکم سے مولا کے روزے میں وہ مسئلہ اس کا حل ہو گیا ہے۔ اگر آپ تاریخی کتابوں میں دیکھیں گے تو وہاں پر ایک واقعہ بھی ملے گا آپ کو کہ ایک شخص جو آنکھوں سے نابینا ہے، وہ نہیں دیکھتا، اور وہ مولا کے حضور پہنچتا ہے، مولا کے حرم میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے مولا کے حرم میں مولا کے جو ذری مبارک ہے اس کے سامنے جب جاتا ہے تو یہ وہاں پر کیا کرتا ہے؟ دعا مانگتا ہے اور واسطہ دیتا ہے خداوند متعال کی ذات کو۔ کس کا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، جو کہ باب الحوائج ہے۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں، اور جو وہ نابینا ہے تو وہ دیکھتا ہے۔ اس لیے مولا کو کیا کہا گیا ہے؟ باب الحوائج، کہ یہاں پر کیا ہوتی ہیں؟ حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حاجتیں تب پوری ہوں جب بندہ وہاں چلا جائے، بلکہ اگر مولا کا واسطہ دیا جائے، جیسے دعائے توسل میں آپ تمام ائمہ اطہار کا واسطہ دیتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے حساب میں، اپنی اپنی ذات میں باب الحوائج ہے۔ تو یقیناً ہمارے حاجتیں، جتنی بھی ہماری حاجتیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ پوری ہوتی ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد کی ذات۔ امام علیہ السلام کا دور جس میں مولا موجود تھے، جس دور میں، اس وقت بادشاہ کون تھا؟ ہارون رشید بادشاہ تھا۔ کون تھا؟ ہارون رشید۔ اسی ہارون رشید نے مولا کو زہر دلوایا تھا، اور انگوروں کے اندر زہر دلوا کر مولا کو اس ملعون نے کیا کیا؟ شہید کر دیا، اس ہارون رشید نے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اگر ہم اولاد پر نگاہ کرتے ہیں تو مختلف روایات سے، مختلف انداز سے جو بیان پہنچے ہیں، ایک ان میں سے یہ ہے کہ مولا کے 37 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 37 بیٹیاں تھیں، اور 23 مولا کے بیٹے تھے۔ 23 یعنی کثرت اولاد تھی مولا کی۔ ایک امام ہے مولا کی اولاد میں، وہ کیا ہے؟ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پر محمد علیہ امام علیہ السلام کمالات، کرامات، اخلاقیات، عبادات، علم اور عمل کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنے دور میں، اپنے زمانے میں مولا سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔
علم میں کوئی مولا سے بڑھ کر نہیں تھا۔ جتنے بھی ادبیات اخلاقیات ہیں ان سب میں مولا اپنی مثال آپ تھے، مولا کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مولا کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا۔ وہ اللہ نے ایسا کمال عطا کیا امام کو کہ ہر ایک یہاں پر آتا اور مولا سے اپنے مسائل حل کرتا اور مولا سے اپنے مسائل دریافت کرتا، مولا سے پوچھتا اور اپنی مرادیں وہاں سے لے کر جاتا تھا۔ کوئی بھی یہاں سے خالی مایوس واپس کبھی بھی نہیں گیا اس دروازے سے۔ یہ ایک تاریخ میں موجود ہے، کیونکہ میں سارا اگر بیان کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن مختصر ایک خاکہ میں آپ لوگوں کے، آپ طلباء کے ذہن میں پہنچا رہا ہوں کہ ساتویں امام کی اہمیت اور مولا کی فضیلت کیا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد کی ذات۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے مولا ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے مسجد کی طرف، تو مسجد پیغمبر میں، مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ میں یا ان کے سامنے ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ مولا نے پوچھا کہ یہ ہجوم کس بات کا ہے، کیوں لوگ جمع ہوئے ہیں؟ تو کسی نے آ کر بتایا کہ مولا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، بڑا عالم ہے، بڑا علم ہے اس کے پاس اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ مولا نے پوچھا کہ وہ کیا جانتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ صحیح یہ عرب کے نسبوں کو جانتا ہے، واقعات اور حوادثات کو جانتا ہے، بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، یہ اتنا بڑا علم ہے اس کے پاس۔ تو میرے مولا نے فرمایا جو چیز وہ جانتا ہے اس کو جاننا ضروری نہیں ہے، اگر جانتا ہے تو یہ کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لیکن علم یہ نہیں ہے۔ انسان نسل، نسب، کسی کے حسب کو جانے اور بہت ساری چیزوں کو جانے، حوادثات کو جانے، مولا نے فرمایا یہ علم نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا مولا پھر علم کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا علم 3 قسم کا ہے، وہ 3 چیزیں، 3 سے 4، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو علم کہلاتی ہیں؟ مولا نے فرمایا آیت محکم، جو قرآن کی آیات ہیں، محکم آیات، ان کی تفسیر، تعویل، ترجمہ، انسان ان سے کیا ہو؟ واقف ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، فریضہ عادلہ، کون سے فرائض ہیں کہ جو اللہ نے انسان کے اوپر فرض کیے ہیں، ان چیزوں کو احسن انداز سے انسان جانتا ہو۔ نمبر 3، میرے مولا نے فرمایا سنت قائمہ، کہ ایسی روش، ایسی عادتیں، ایک ایسا سلسلہ کہ جو خدا چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ چلے، نبی چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ چلے، ان چیزوں کا علم انسان کو ہو، تو یہ 3 چیزیں کس میں آتی ہیں؟ علم کے زمرے میں آتی ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ان کے علاوہ اگر کوئی علم ہے تو وہ علم نہیں، وہ فضل کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ حقیقی علم 4 باتوں کو جاننا ہے۔ اگر یہ 4 باتیں کوئی جانتا ہے تو گویا اس کے پاس حقیقی علم موجود ہے۔ وہ کون سی 4 باتیں؟ اگر ان کو بندہ جانے تو وہ حقیقی علم کہلاتا ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں 4 ہی باتوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ اب آمادہ ہیں تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلی بات جو کہ حقیقی علم ہے وہ ہے خدا کی معرفت۔ میرے مولا نے فرمایا کس کی معرفت؟ خدا کی۔ یہ بہت کمال کی باتیں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سلیم ذرا توجہ فرمائیں۔ خدا کی معرفت، معرفت الہی، یعنی انسان اپنے خدا کے بارے میں کیا کرتا ہو؟ جانتا ہو کہ اس کا خدا کیسا ہے اور اس نے اپنے خدا کو کس طرح مانا ہے۔ معرفت الہی کا ہونا یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ جاننا کہ اللہ نے انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، اللہ انسان کے ساتھ کس طرح پیش آ رہا ہے، اللہ انسان کے لیے کیا کیا کر رہا ہے،
ان باتوں کو جاننا۔ دوسری بات یہ جاننا کہ اللہ نے بندے سے کیا طلب کیا ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، اس سے اللہ کیا چاہتا ہے، اس بات کا علم ہونا چاہیے انسان کو۔ اور چوتھا یہ جاننا کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو دین سے خارج کرتی ہیں، تاکہ یہ ان چیزوں سے کیا کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ جو چیزیں انسان کو دین سے دور کر رہی ہیں ان چیزوں کو جاننا۔ تو آپ مدرسے میں بھی اس لیے آئے ہیں تاکہ ان 4 چیزوں کو جان لیں، معرفت خدا آپ کو حاصل ہو جائے، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ بندے سے کیا چاہتا ہے، یہ پتہ چل جائے کہ وہ بندے کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے جو ہمیں دین سے کیا کریں، خارج کر دیں۔ اگر ہم نے ان 4 چیزوں کو نہیں جانا، یہ صرف آپ کو اور ہمیں نہیں جاننا کہ بھی جو طالب علم ہے، جو مولانا حضرات ہیں وہی جانے، نہیں، جو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے، جو آل محمد کا حبدار اپنے آپ کو کہتا ہے، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانیں، ان چیزوں کو سمجھیں، تاکہ اپنے آئمہ اطہار کے سامنے آ سکے، خدا کی بارگاہ میں جب پہنچے تو انسان کو شرمندگی نہ ہو۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں التماس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کامیابی عنایت فرمائے اور سب کی دلی مرادیں اللہ پوری فرمائے اور امام زمانہ مولا کا ظہور فرمائے۔ صلوات محمد و آل محمد کی ذات پر۔